بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی دعا، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب میں دعا پڑھتی ہوں تو آپ کی نگاہیں عربی الفاظ پر جم جانی چاہیے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده اصبحنا واصبح الملك للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اصبحنا صبح کی ہم نے، واصبح الملک اور صبح کی ساری کائنات نے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، خیر ھذا اليوم اس دن کی خیر، بھلائی، فتحہ اس کی فتح، ونصرہ اور اس کی مدد، ونورہ اور اس کا نور، وبرکتہ اور اس کی برکت، وہداہ اور اس کی ہدایت، واعوذ بک اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شر ما فیہ اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے، یعنی اس دن میں، وشر ما بعدہ اور اس چیز کے شر سے جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ رب العالمین کے لیے صبح کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے صبح کی ہے، یعنی اس کے حکم سے، اس کی تابعداری کرتے ہوئے، اس کی نگرانی میں، کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے صبح کو، صبح ہونے کی، تو صبح ہو نہیں سکتی۔
ہر جس چیز پر اس وقت صبح چھائی ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت اور اس کے حکم سے ہے. تو دن کے آغاز میں پھر کچھ دعا. کیا کہ اللہم اے اللہ انی اسألک خیر ھذا الیوم، میں اس دن کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ صبح کے وقت جب ہم اٹھتے تو ہمیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں. ایک خوف یہ آتا ہے نا، پتہ نہیں آج کے دن کیا ہوگا. کبھی خیال آیا آپ کو آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آج تو مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. بیکار کے خوف، بیکار کے اندیشے. اس وقت اگر کوئی شخص دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے آج کے دن کی بھلائی مانگتا ہوں، تو میرے ساتھ بھلا ہی کرنا، اور آخر میں یہ دعا بھی کہ اس دن کے شر سے بچا لینا. تو دعا کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے وجہ کے بیکار قسم کے خوف اور خدشے سے باہر آ جاتا ہے، اللہ سے مانگ کر بے فکر ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس سے مانگ لیا، اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. پھر کیا کچھ مانگا؟ خیر ھذا الیوم، اس دن کی بھلائی، جو بھی خیر ہے اس دن کا وہ سب مجھے عطا کرنا. فتح ہو، اس میں فتح، کامیابی، نصر ہو، مدد، نور ہو، نور روشنی، برکت ہو، برکتیں، وہدا ہو، اور ہدایت، یعنی اس دن میں مجھے ملنے والی جو بھی ہدایت ہے یا اللہ تو مجھ کو عطا کر دینا. اچھا یہ دعائیں اس لیے بھی مانگتے ہیں، یہ چیزیں خاص طور پر اس لیے بھی مانگی جاتی ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک چیز انسان کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ اس سے روک دی جاتی اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو جب انسان خود شعور کے ساتھ مانگتا کہ یا اللہ تو مجھ کو عطا کرنا، مجھے محروم نہ کرنا، تو انسان کو نیکی کی توفیق پھر زیادہ ہوتی ہے اور برائی سے رکنے کا سبب بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کی پناہ میں دیتا ہے انسان اپنے آپ کو، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي، اللہ اس دن میں جو بھی کوئی شر ہے، جو بھی کوئی اتر رہا ہے تو مجھ سے روک لینا، مجھ تک نہ وہ پہنچے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور اس دن کے بعد بھی جو شر آنے والے ہیں اور جو خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں اور وہ انہونے انجانے بیکار قسم کے خدشات اور خوف اور خطرات جن میں گھرا رہتا ہوں اور جو مجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے، یا اللہ ان سب سے بھی مجھ کو نجات دے. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ محض بیکار کی فکر کرتے کرتے گزر جاتا ہے، ایسی چیزوں کی فکر اور خوف کہ جو کبھی حقیقت نہیں بنتی. تو جب انسان دعا مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر پھر انسان بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اس کے اندر اطمینان اور سکون اور خوشی کی کیفیت پیدا کر دیتی. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، وأعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ، وأعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ. اس دعا کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اسے بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے.